رمضان کے روزوں کے تعلق سے کچھ مسائل ہم نے جانے۔ کن پر روزے فرض ہے؟ کیا شروط ہے؟ ساتھ میں رمضان کے روزے کب شروع ہوں گے اور کب ختم ہوں گے؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر افطاری کرنی ہے، یہی اصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنا چاند دیکھے روزہ رکھ لے، اور ساتھ میں اگر چاند نظر نہ آئے تو پورے 30 دن شعبان کے پورے کریں، پھر رمضان کے روزے شروع کریں۔ رمضان کے اواخر میں چاند نظر نہ آئے تو رمضان کے پورے 30 دن مکمل کریں، پھر شوال کے روزے رکھیں۔ کئی لوگ حساب لگاتے ہیں اور اندازے لگاتے ہیں کہ سعودی کے اندر اگر چاند 29 کا نظر آ گیا تو اس کا مطلب ہندوستان میں بھی 29 تاریخ کا چاند نظر آئے گا ہی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آتا نظر، لیکن لوگ زبردستی چاند کو نکالنے میں لگے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے نکال کر رکھ ہی لیتے ہیں، نکال ہی لیتے ہیں۔ یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ نہیں نظر آیا، نہیں نظر آیا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سعودی میں 30 ہوتے ہیں، یہاں پر 29 روزے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سعودی میں 29 ہوتے ہیں، یہاں پر 30 ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی دوسرے ملک کا حساب ہمیں نہیں لگانا ہے، اپنے ملک میں دیکھنا ہے، چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی چاند ہے اور ایک ہی چاند کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ سعودی میں دکھے چاہے کہیں بھی دکھے، تو اس لحاظ سے بعض ملکوں میں 1 دن پہلے 2 دن پہلے چاند نظر آ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے ملک کا حساب لگائیں گے، کسی دوسرے ملک کا حساب نہیں لگائیں گے۔ اپنے ملک کے حساب سے ہم روزہ رکھیں گے اور اپنے ملک کے حساب سے ہم عید منائیں گے۔ یہ ضروری چیز ہے، کیونکہ اس میں ہمارے مسلمانوں میں آج بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ ہیں جو سعودی کے حساب سے روزے شروع کرتے ہیں اور سعودی کے حساب سے روزے ختم کرتے ہیں۔ اگر چاند کا اعتبار کوئی شخص سعودی کا کر رہا ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ پھر رمضان کے روزے بھی انہی کے اعتبار سے آپ کو رکھنے ہوں گے۔ جس وقت وہ لوگ افطاری کریں گے آپ کے پاس تقریباً عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جس وقت وہ لوگ سحری کریں گے آپ کے پاس فجر ختم ہو چکی ہوتی ہے، تقریباً 8 7 بجنے کے قریب ہو جاتے ہیں، تقریباً 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، تو کیسے رکھ پائیں گے؟ تو اپنے ملک کا حساب لگائیں، اپنے ملک کے حساب سے رکھیں، اہل علم سے جڑے رہیں، اختلافات میں نہ پڑیں، یہی سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ ہمارے قوم میں ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی مولوی بنا بیٹھا ہے، کوئی بات انہیں نصیحت کی جائے کہ مت کیجیے آپ، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں، آپ کو کیا معلوم، آپ ہوتے کون ہیں، آپ ہمیں سکھائیں گے، ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے، کیا وہ غلط تھے؟ اور ہمارے خاندان میں سے ہوتا ہوا آیا، کیا وہ غلط تھے؟ آپ کل کے عالم بنے سو کیا ہمیں سکھائیں گے آپ؟ تو یہ اللہ خیر کرے، یہ ہے ہمارے معاشرے کی حالت، یعنی ان کو اپنے باپ دادا کے کیے پر فخر ہے، اور ان کے خاندان میں جو چیز چلی آ رہی ہے اس پر فخر ہے، لیکن نبی کی سنت، نبی کے فرامین کو قبول کرنا ان کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے، جو کہ بالکل ہی جہالت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
تو چاند کے تعلق سے یاد رکھیے گا کہ ہمارے اپنے ملک کا حساب ہوگا، اور یہیں کے حساب سے ہم چاند دیکھیں گے اور افطاری کریں گے۔ بعض جگہوں پر ہے، اب ان کا اپنا حساب ہے، اللہ خیر کرے کہ وہ کس حساب سے رکھتے ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن خاص جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر غالباً کیرلا وغیرہ کے علاقے میں وہ لوگ سعودی کا حساب لگاتے ہیں، واللہ عالم۔ اگر ان کو چاند نظر آتا ہے، پتہ نہیں کس حساب سے وہ لوگ لگاتے ہیں، اللہ بہتر جانے، ان کا علم نہیں ہے، لیکن راجح مسئلہ یہی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ اور افطاری کرنی چاہیے، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی۔ جب تک امت ایک چیز پر جمع رہے اور ایک ہی کام کرے، یہ بیان کرنے کا اتنا مقصد یوں ہو اس لیے کیونکہ آ، اللہ حفاظت فرمائے ہماری قوم کی، کہ خصوصاً رمضان میں تو یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن عید کے دن یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس دن پوری امت روزہ رکھتی ہے، پورا ہندوستان روزہ رکھتا ہے، اس دن کچھ لوگ عید کے طور پر عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو راستے نکالے جاتے ہیں، یہ جو لڑائی جھگڑے اختلافات کے ذریعے نکالے جاتے ہیں، پھر یہ آگے چل کر بہت بری شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور ایسی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو بہتر ہے امت جو ہے ایک ہی بات پر ڈٹی رہے، ایک بات پر قائم رہے، اگر اہل علم بتا دیں آپ کو کہ آج نہیں ہے تو بس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد المسألة السابعہ وقت النیہ فی الصوم وحکمها، نیت کا وقت کیا ہے روزے میں اور اس کا حکم کیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو روزہ رکھنے کی نیت کا وقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ نیت میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ ہر چیز پر لاگو ہوتی ہے، اور نیت یہ زبانی دعوے نہیں ہوتے بلکہ دل سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس نیت جو ہے یہ زبان سے بھی لوگ جیسے خصوصاً نماز پڑھتے ہیں تب نیت کرتے ہیں کہ منہ قبلے کی طرف، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، فلاں جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اس سے مصلے پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے، ایسے ایسے کچھ نیتیں ہوتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نیت درست نہیں ہے۔ نیت دل کا نام ہے، آپ مصلے پر کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھنے سے پہلے آپ نے اپنے دل میں یہ نیت کی کہ میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس مسئلہ ختم، ٹھیک ہے، یہی نیت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ نیت ہے، آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نیت ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص کسی اور نیت سے نماز پڑھتا ہے، اس کے پیچھے کوئی شخص دوسری نیت سے نماز پڑھتا ہے، یعنی امام جو ہے عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے جو مقتدی کھڑا ہوا ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، نیت کا فرق آ جاتا ہے۔ کیسے کہ امام جو ہے عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے جو مقتدی ہے وہ کیا کیا، امام کے ساتھ کھڑا ہوا اور ظہر کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کی ظہر چھوٹی ہوئی تھی تو وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، نیت کا فرق ہے، اس کی ظہر ہو رہی ہے، امام کی عصر ہو رہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نیت اور نیت میں بہت فرق رہتا ہے، یہی نیت ہے کہ ایک مسجد میں اگر 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو 100 لوگوں کو برابر کا ثواب نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کسی کی نیت خراب تھی اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، کسی کی نیت میں خامی تھی اس کو کم ثواب ملے گا، کسی کی نیت خالص اللہ کے لیے تھی اس کو زیادہ ثواب ملے گا، صرف ایک نیت کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری شے ہے نیت، اور یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، زبان کا معاملہ نہیں ہوتا۔ یجب علی الصائم ان ینوی الصیام، کہ روزے دار کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزے کی نیت کرے، وہی رکن من ارکانہ، وہ یہ رکن ہے اس کے ارکان میں سے، ہم نے پڑھا ہے اوپر، ٹھیک ہے، کما مضی، جیسے گزر چکا ہے، ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر کسی کے لیے وہی چیز ہے، یعنی ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ وینویها من اللیل فی الصیام الواجب کصوم رمضان والکفارہ والقضاء والنذر،
اور وہ نیت کرے رات میں، یعنی روزے کی جو واجب روزہ ہے، ٹھیک ہے، واجب روزے کی، فرض روزوں کی دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات میں نیت کرے، جیسے رمضان کے روزے ہیں، کفارہ ہے، قضا ہے، نظر ہے، ٹھیک ہے، کفارہ کے روزے ہیں، قضا کے روزے ہیں، یا نظر، کسی نے نظر مانی. وَلَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ بِدَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، چاہے فجر سے قبل 1 منٹ پہلے، یعنی بدقیقۃ واحدہ، یعنی 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، اسے نیت کر لینی چاہیے. لقولی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس نے جو فرض روزے ہیں اس کو فجر سے پہلے نیت اس کی نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص لیٹا ہوا تھا، سو رہا ہے، اس کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ اسے جو ہے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یا قضا یا نظر کا روزہ، چاہے جو بھی ہو، وہ سویا ہوا ہے. صبح جب نیند بیدار ہوئی، فجر کا وقت ہو گیا تھا، اب دیکھا کہ چلو نیند اب بیدار ہوئی، فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو اب نیت کر لیتے ہیں روزے کی، تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے. یہ کن چیزوں کے لیے ہے؟ فرض روزہ جو رمضان کا ہے، دوسرا کیا ہے؟ کفارہ، جو کفارے کے طور پر روزہ رکھے جاتے ہیں، تیسرا کیا ہے؟ قضا، اور چوتھا کیا ہے؟ نظر. یہ 4 چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ فجر سے قبل نیت کرے. اس کے بعد اگر نیت کرے گا، یعنی کسی کی رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے تھے، فجر ہو گئی، اس کے بعد اس نے نیت کی کہ چلو آج جو ہے میری وہ پرانی قضا کو پوری کر لیتے ہیں، جو 1 روزہ یا 2 روزے چھوٹے ہوئے تھے، آج 1 روزہ اس میں سے رکھ لیتے ہیں، اور اس نیت سے وہ رکھ لیا، تو کیا اس کا روزہ قابل قبول ہے؟ تو نہیں، اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی، فجر کے بعد نیت کی. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه الا في صيام التطوع، اگر کوئی دن میں نیت کرے روزے کی اور کچھ نہ کھائے، کوئی چیز، اس کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ نفل روزہ ہو، ٹھیک ہے، نفل روزے کو یہ حق حاصل ہے کہ نفل روزہ کی نیت آپ دن میں کر سکتے ہیں. فیجوز بنیت من النہار، یعنی دن میں نیت کرنا جائز ہے نفل روزے کی. مثال کے طور پر کوئی شخص سویا ہوا ہے، اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، پھر سو گیا، اور پھر سو گیا، پھر نیند اٹھی، نیند کھلی اس کی 10 بجے، 11 بجے، زیادہ نیند لگ گئی جس کی وجہ سے، اب جب نیند کھلی اس کی تو اسے یاد آیا کہ شاید میں نے کیا کہتے ہیں پچھلے جو ہے فجر سے لے کے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہوں، کچھ بھی نہ کھایا ہوں نہ پیا ہوں، تو چلو روزے کی نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ آدھا وقت بھی گزر چکا ہے، آدھا وقت باقی ہے، روزہ رکھ لیں گے. تو اگر وہ نیت کرتا ہے نفلی روزے کی، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس کا روزہ قابل قبول ہے. لیکن اگر وہ فرض روزے کی نیت کرتا ہے، یا کفارے کی نیت کرتا ہے، یا قضا کی نیت کرتا ہے، یا نظر کی روزے کی نیت کرتا ہے، تو روزہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ وہ فجر سے پہلے نیت کرے. اذا لم يطعم شيئا من اكل او شرب، اگر وہ کچھ بھی نہ کھایا ہو کھانے اور پینے میں سے، لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن داخل ہوئے، ہمارے پاس ایک دن تشریف لائے، اور ارشاد فرمایا هل عندکم من شیء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، کچھ کھانے کی چیز ہے، یا کوئی بھی چیز جو کھانے کے لائق ہو؟ فقلنا لا، ہم نے کہا نہیں. تو قال فإنی اذن صائم، تو پھر اب میں روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، روزے کی نیت کرتا ہوں اور روزہ رکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے روزے کی نیت کی اور روزہ رکھ، یہ نفل روزہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر آئے،
عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے، پوچھا عائشہ سے، کہا کچھ ہے کھانے کو، کوئی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی نے کہا میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اما الصیام الواجب فلا ينعقد بنیت من النہار، رہا واجب سیام یا واجب روزہ تو وہ منعقد نہیں ہوگا دن کے نیت میں، ٹھیک ہے، کوئی دن میں نیت کرے واجب روزے کی تو نہیں۔ ولا بد فیہ من نیت اللیل، ضروری ہے کہ وہ رات میں نیت کرے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ضروری سمجھ رہا ہوں، بتا دوں، وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اپنے گھر تشریف لائے اور کچھ کھانے کو موجود نہیں تھا۔ وہ نبی اگر چاہتا تو اللہ اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں عنایت کرتا، جو نبیوں کا سردار بھی ہے، آدم کی اولاد کا سردار بھی ہے، جس نے نبیوں کی امامت کرائی ہے، جسے اللہ نے معراج پر بلایا تھا، جسے اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا، کہ اس مقام پر بلایا کہ جہاں جبرائیل تک نہیں جا سکے، اتنی بڑی شخصیت، اور حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک دوسری روایت میں کہ دن گزر جاتے، مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ اور آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا وہی نبی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، لیکن حالت یہ ہو چکی ہے کہ اسی کھانے اور پینے کے چکر میں ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، اسی دنیا کی آسائش کو، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے چکر میں ہماری عبادتیں چھوٹتی ہیں، اور یہ سب ملنے کے بعد، یعنی سب مل گیا، سب کچھ مل گیا، پھر بھی اللہ سے شکایت ہے کہ اللہ وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں نہیں ملا۔ گھر میں 3 وقت کا کھانا موجود ہے، اچھی زندگی موجود ہے، سر کے اوپر چھت موجود ہے، لیکن شکایتیں ہو رہی ہیں کہ کسی کو فلیٹ ملا تو اللہ مجھے بنگلہ نہیں ملا، کسی کو بنگلہ ملا تو اللہ مجھے اس جیسا نہیں ملا، کسی کو اللہ نے گاڑی دی تو وہ کہتا اللہ وہ فلاں گاڑی نہیں ملی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق سے نوازا، نوکری سے نوازا، تو وہ شکایت کرتا ہے اللہ وہ نہیں ملا، فلاں نوکری نہیں ملی، کسی کو اللہ نے بزنس دیا تو وہ شکایت کرتا ہے کہ اللہ فلاں بزنس نہیں ملا، فلاں پرافٹ نہیں ملا، اللہ خیر کر۔ کتنے ناشکرے ہو چکے ہیں ہم۔ انسان اگر دن میں ایک مرتبہ اپنے جسم پر غور کرے، اپنی آنکھوں کو دیکھے، اپنی زبان کو دیکھے، اپنے چہرے کو دیکھے، اپنے ہاتھ کو دیکھے، اپنے پاؤں کو دیکھے، چلتا پھرتا اپنے آپ کو دیکھے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اس قابل تو ہیں کہ ہم دنیا دیکھ سکتے ہیں، دن کب ہوا، رات کب ہوا، دنیا کی خوبصورتیاں دیکھنے کے لائق تو ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا بھی نہیں دیکھ پاتے، جن کے لیے دن اور رات ایک جیسے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ اللہ ان کو پاؤں دے دے، وہ بھی چلیں پھریں دوڑیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری شے ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو سکھلایا ہے، وہ یہ کہ شکر، شکر، ہر چیز میں شکر، ہر چیز، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حقیقت ہے، انسان جب شکر کرتا ہے اللہ سب جگہ، ایک حدیث ہے، صحابہ کی زندگی دیکھیے آپ، سبحان اللہ، واقعہ سناتا ہوں اس کے بعد آگے بات رکھتے ہیں، بہت پیارا واقعہ ہے، سوچا کہ بتا دوں آپ سب کو بھی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو کیسی محنت انہوں نے کی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں بہت بڑے حدیث کے راوی گزرے ہیں، سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کیسی زندگی انہوں نے گزاری؟ کیا خیال ہے کہ بنگلے تھے ان کے پاس، اور پھر ان کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، جانوروں کے جانور تھے، گھوڑے رکھے ہوئے تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔
ایک مرتبہ بھوک اتنی شدید لگی ان کو کہ وہ باہر نکل آئے، اور باہر جو ہے کھڑے ہوئے تھے تو سامنے سے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں۔ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ ایک حدیث کے تعلق سے پوچھنے چلے گئے ان سے کہ مجھے یہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بتا دو۔ دل میں نیت یہ تھی کہ ابو بکر صدیق میرے چہرے کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، یعنی میرے چہرے کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ میں بہت بھوکا ہوں اور کچھ مجھے کھانے کو مل جائے گا۔ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے اس حدیث کے تعلق سے جو بھی مسئلہ انہوں نے پوچھا اس کا مسئلہ انہوں نے جواب دیا، چلے گئے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، ان سے بھی وہ پوچھنے کے لیے دوڑے کہ شاید یہ میرے چہرے کو دیکھ لیں، میری بھوک کو دیکھ لیں، بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی عالم یہ اتنی شدید بھوک، لیکن مانگ بھی نہیں رہے، مانگ بھی نہیں، مجھے کہہ نہیں رہے کہ مجھے کھلاؤ۔ سبحان اللہ، یہاں اللہ سب دے رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں اللہ تو نے کچھ نہیں دیا ہمیں، اللہ مجھے وہ نہیں ملا، یہ ملا لیکن وہ نہیں ملا، اللہ وہ دیا تو اللہ یہ نہیں ہونا تھا، وہ فلاں چیز ہونی تھی۔ سبحان اللہ، ناشکری کا رب۔ انہوں نے عمر بن خطاب سے پوچھا، عمر بن خطاب نے دیکھا، جواب دیا انہوں نے بھی لیکن کوئی وہ سمجھ نہیں پائے، چہرہ وغیرہ نہیں دیکھ پائے، چلے گئے۔ اللہ کے نبی آئے، نبی نے جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو مسکرانے لگے، نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، نبی سمجھ گئے کہ میرا یہ ساتھی بھوکا ہے۔ اللہ کے نبی ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے، کہیں نبی کو دعوت ملی دودھ کی تو نبی لے کر گئے، وہاں جب بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دودھ کا پیالہ نبی کو حضور پیش کیا گیا، تو دل میں خواہش تھی کہ نبی مجھے پیش کریں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لو۔ اصحاب صفہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے زمانے میں مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا تھا جہاں پر علم حاصل کرتے تھے۔ آپ میں سے کوئی اگر مدینہ گیا ہو اور ریاض الجنہ گیا ہو تو ریاض الجنہ میں جیسے ہی آپ داخل ہوں گے غالباً باب جبرائیل سے یا وہیں سے باب النساء یا باب جبرائیل سے وہیں آپ جیسے ہی داخل ہوں گے، ایک سائیڈ میں آپ کچھ جالیوں سے بندھا ہوا دیکھیں گے آپ، جہاں پر جو ہے جانے اکثر جانے نہیں دیتے ہیں، اونچا ہوگا وہ تھوڑا، وہی چبوترا تھا اصحاب صفہ کے نام سے، وہیں پر لوگ بیٹھتے تھے، یعنی صحابہ جو علم حاصل کیا کرتے تھے، وہ چبوترا تھا، آج بھی موجود ہے، اور لیکن آج غالباً سب کو جانے کی اجازت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ چبوترا اصحاب صفہ والے لوگ تھے بہت زیادہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ بھوکا تو میں ہوں، اب نبی ساروں کو بلا رہے ہیں، اب کیا ملے گا مجھے؟ لیکن نبی کا حکم تھا، دوڑتے ہوئے گئے، بلا کر لایا، سارے بیٹھے، نبی نے کہا سب کو پلاؤ، سب نے پیا، ایک پیالہ سب نے پیا اس سے، نبی کا معجزہ تھا، وہ نبی تھے، سب نے پیا۔ جب سب پیٹ بھر کر پی چکے تو نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب تم پیو، تو وہ پیے، نبی نے کہا اور پیو، انہوں نے اور پیا، نبی نے کہا اور پیو، انہوں نے اور پیا، اللہ کے نبی نے کہا اور، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اب پیٹ بھر گیا ہے، اب نہیں۔ اس کے بعد نبی پیے اور پھر دودھ ختم ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ تھے جنہوں نے قربانیاں دے کر ہم تک دین کو پہنچایا ہے، اگر یہ چاہتے تو چھوڑ کر کہیں اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتے، جو جی چاہے کرتے، بزنس کرتے یا کھیتی باڑی کرتے یا پھر تجارت کے لیے چلے جاتے دوسرے ملک میں، دوسری جگہ پر سفر کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنا وقت صرف کیا۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، لیکن ان سب نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اسی لیے شاید مجھے یہ نہیں دے رہا ہے۔ کیا خیال ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ محبت نہیں کرتا تھا؟ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ محبت کرتا تھا تو میرا سوال ہے کہ پھر اتنے بھوکے کیوں تھے، وہ اتنے بھوکے کیوں تھے؟ تو محبت کا جو کرائٹیریا ہے یا محبت کی جو چیز ہے اس کو آپ جو ہے دنیا داری پر ہرگز مت تولیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ فلاں کو ملا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کسی کو نہیں ملا تو اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، فلاں پریشان ہے زندگی میں، اس کے پریشانیاں ہیں، جو بھی کرنے جاتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں فیل ہوتا ہے، یہ اللہ اس کو محبت نہیں کرتا، یہ فلاں جو ہے بڑا جو ہے قسمت والا ہے، یہ جس میں بھی ہاتھ رکھتا ہے وہ چیز سونا بن جاتی ہے،
اللہ اس سے محبت نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ محبت اللہ سے محبت کا کرائیٹیریا نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کا جو ہے ایک دلیل نہیں ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے اس سے بھی اس سے بھی۔ اللہ جب اپنے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو آزماتا ہے، یاد رکھیے، جتنا زیادہ اللہ محبت کرے گا اتنا ہی آزمائے گا۔ تو میں نے سوچا آپ کو یہاں بتلا دوں کچھ چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے، کئی دفعہ کچھ چیزیں بہتری کے لیے صحیح رہتی ہیں۔ اس کے بعد وَتَكْفِي نیت واحدہ فی بدایت رمضان، اور پھر ایک ہی نیت کافی ہے رمضان کے شروع میں، لجمیع الشہر، سارے مہینے کے لیے، یعنی اگر کوئی شخص یعنی ایک ہی نیت کرے کہ اب رمضان آ گیا ہے، اب جتنے بھی روزے رکھوں گا سارے جو ہے رمضان کے ہی روزے ہیں، وہ نیت کر لے فجر سے پہلے، تو وہ ایک ہی نیت کافی ہے، پھر اس کو بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے روزے رکھ سکتا ہے آرام سے مہینے کے شروع میں اگر نیت کر لے۔ وہ یستحب تجدیدها فی کل یوم، اور مستحب ہے کہ ہر دن جو ہے وہ نئی نیت کرے، ٹھیک ہے، نئی نیت کرے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن اگر ایک ہی نیت کرتا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ الباب الثانی، دوسرا باب، فی الاعذار المبیحہ للفطر ومفطرات الصائم، دوسرا باب یہ ہے کہ وہ جائز عذر جن کی وجہ سے رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، ٹھیک ہے، روزہ چھوڑنا جائز ہے، وہ جائز چیزیں، وہ جائز امور جن کی وجہ سے رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور پھر ساتھ میں روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ وفیہ مسئلتان، اس میں دو مسئلے، المسئلۃ الاولی الاعذار المبیحہ للفطر فی رمضان، کہ جائز چیزیں، یعنی وہ جائز امور جس کی وجہ سے آپ رمضان میں روزہ توڑ سکتے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنا جائز ہے رمضان میں ان چیزوں کی وجہ سے۔ پہلا سبب کیا ہے؟ یباح للفطر فی رمضان لأحد الاعذار التالیہ، مباح ہے رمضان میں روزہ چھوڑنا ان وجوہات کے بنا پر، یا اگر یہ عذر کسی کے پاس ہو تو وہ عذر کیا ہے؟ پہلا ہے الاول، پہلا المرض والکبر، پہلا ہے بیماری یا بڑھاپا، یعنی بوڑھے ہو چکے ہیں بالکل ہی حد سے زیادہ، فیجوز للمریض الذي يرجى برؤه للفطر فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، مریض کے لیے جائز ہے کہ جو یعنی اسے اس بات کی امید ہو کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں روزہ، اگر وہ بعد میں روزہ رکھنے کے قابل ہے تو وہ کیا کرے؟ اس پر قضا واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں روزہ رکھے، لقوله تعالی ایام معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا رمضان کی گنتی چند دن ہے، چنانچہ جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ رمضان میں سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ دوسرے دنوں میں انہیں قضا کر لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہوں یا سفر میں ہوں تو یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے، ٹھیک ہے، دوسرے دنوں میں پوری کر لینی چاہیے۔ اور پھر آگے والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، اور جس بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مریض کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہو، ٹھیک ہے، دشواری، جیسے سردی ہے، زکام ہے، بخار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اگر یہ انسان کو ہو جاتی ہیں تو دشواری ہوتی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اما المریض الذي لا يرجى برؤه او العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، اگر کوئی مریض ہے اور جو جس کی امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا مریض جو
ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، بیمار ہی رہے گا اور یہ عاجز ہے، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر ایسا شخص، ایسا عاجز شخص جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو ہمیشہ کے لیے، جیسے کوئی بوڑھا ہے اور بزرگ ہیں اور بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب ان میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ بیماریوں کی وجہ سے یا کنہیں وجوہ یا بوڑھاپے پن کی وجہ سے اب روزہ رکھنے کی ان میں استطاعت نہیں ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائیں، یا ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائیں، یا کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اگر وہ اس حالت میں ہے کوئی بزرگ یا پھر کوئی ایسا مریض جو روزہ رکھنے کی حالت میں ہے ہی نہیں، یعنی وہ بعد میں بھی روزہ پورا نہیں کر سکتا، اس حالت میں ہے وہ، تو ولا یجب علیہ القضاء، اس پر قضا واجب نہیں ہے، یعنی ایسے لوگوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ قضا کریں، یعنی جو روزے ان کے چھوٹ چکے ہیں اسے رکھیں۔ وَإِنَّمَا تَلْزِمْهُ فِدْيَہ، ان کے لیے لازم ہے فدیہ، کہ بِأَن يُطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، کہ ہر دن وہ، یعنی ہر دن وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے، یعنی 30 دن تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، لأن اللہ عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر، ٹھیک ہے، تو وہ مسکین کو کھانا کھلائیں کیونکہ اللہ نے کھانا کھلانے کو روزے کے برابر قرار دیا، جیسا کہ شروع، تو چاہے تو روزہ چاہے تو کھانا کھلا دے، تو اس سے یہ بات متعین کی گئی ہے کہ عذر کے وقت کھانا کھلانا روزے کا بدل ہے، ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ فدیہ کیا ہے، کہ ایک مسکین کو ہر دن کھانا کھلایا جائے پورے 30 دن تک کے لیے، یہ روزے کا بدل ہے، لیکن ان کے لیے جو استطاعت نہیں رکھتے۔ یقول الامام بخاری رحمہ اللہ: واما الشیخ الکبیر اذا لم یطق الصیام فقد اطعم انس بعدما کبر عاما او عامین عن كل یوم مسکینا، کہ رہا جو بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو انس رضی اللہ عنہ بوڑھے ہونے کے بعد 1 یا 2 سال ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، یعنی انس رضی اللہ عنہ بھی جب عمر دراز ہو گئے تو انہوں نے بھی کھانا کھلایا تھا ایک مسکین کو ہر دن۔ وقال ابن عباس في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا، ٹھیک ہے، کہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان او كبر، یعنی وہ کھانا کھلائے وہ کیا کہتے ہیں، رمضان میں جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور جس کے بیماری کا کوئی حل نہیں ہے کہ وہ اب ٹھیک ہو سکتا ہو، تو پھر وہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور کتنا کھانا کھلائے، عن کل یوم مسکینا نصف صاع من بر او تمر او ارز او نحوها من قوت البلد، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گیہوں سے نصف سا، یعنی آدھا سا کھانا کھلائے گیہوں سے، یا پھر کھجور سے، یا پھر چاول سے، اسی طریقے سے جو بھی آ، ملک میں، یعنی جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک میں بطور غذا کے استعمال ہوتا ہے۔ وہ مقدار الساعة، ایک سا کی مقدار کتنی ہے، تقریباً 2 کلو و ربع، تقریباً، ٹھیک ہے، 2 کلو اور چوتھائی حصہ، یعنی 2.25 ذکر ہے، تقریباً 2.5 کلو، اس کو 2.5 کلو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً اتنا ہی ایک سا ہوتا ہے۔ فیکون الاطعام عن کل یوم کیلو جرام و 125 جراما تقریباً، کہ وہ کھانا کھلائے گا ہر دن 1 کلو، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایسے سمجھیں گے 1125 گرام کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے، 1125 گرام کھانا کھلائے گا، تقریباً 1 کلو
125 گرام ہوتا ہے، تقریباً تقریباً وہی حساب اس کا ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کا آسان سا طریقہ بتایا ہے کہ وہ 1.5 کلو کسی کو دے دے، یہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک، احوط ہے، یعنی ہر دن کے حساب سے 1.5 کلو، کیونکہ نصف سا کا ذکر ہے لیکن 2.5 کلو کا نصف سا الگ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک ایک سا جو ہے 3 کلو کا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ 3 کلو بھی مانتے ہیں، جیسے وہ اکثر جو ہے ہوتا ہے، لیکن جیسے بھی ہو اس کو اپنے حساب سے بچنے کے لیے بھائی 2.5 کلو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دن کا 1.5 کلو اگر کوئی شخص کھانا کھلا رہا ہے کسی کو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، ایک مسکین کو ہر دن، یہ ایک مسکین کا کھانا ہے ہر دن کا، ٹھیک ہے، یہ پورے 30 روزوں کا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پورے 30 روزوں کا جو ہے 1125 گرام ہے، نہیں، ایک مسکین ایک دن کا ہے وہ، ایک دن کھلائے پھر دوسرے دن پھر، اس حساب سے آپ حساب لگا لیں، پورے 30 روزوں کا جتنا ہوتا ہے اتنا حساب لگا کر جو ہے آپ کھلا دیں کھانا، ٹھیک ہے، تو یہ سارا چیز ہے۔ وَأَنَّ وَهَذَا وَإِنْ صَامَ الْمَرِيضُ صَحَّ صِيَامُهُ وَأَجْزَأَهُ، اگر مریض جو ہے روزہ رکھتا ہے تو روزہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ انشاءاللہ باقی باتیں الثانی السفر جو ہے یہاں سے ہم کل یہ مسئلہ ہم سیکھیں گے، اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔